بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر مقبول، خبر احاد اور مختف بالقرائن۔ مقبول کی قسموں کے اختتام پر وہ حدیث جو مقبول ہو اور مختف بالقرائن ہو اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ مختف بالقرائن سے مراد وہ خبر واحد ہے جس کا احاطہ کچھ زائد امور نے کیا ہو یا وہ زائد امور ان سے ملے ہوئے ہوں جو مقبول کو بطور شرطوں کے مطلوب ہوں۔ ہم نے کہا نا حدیث مقبول کے لیے، حدیث مقبول کی پہلے قسم تھی حدیث صحیح کے لیے شرائط بیان کی تھی۔ کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس کو صحیح میں جو اس کا درجہ بڑھا دیتی ہیں، جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ان کو کہا ہے قرینے، قرائن۔ اور وہ قرائن جب اس کے ساتھ حدیث کے ساتھ مل جائیں گے تو مختف کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا، جس کے ساتھ کچھ اور قرینے ملے ہوئے ہوں، کچھ اور دلیلیں ملی ہوئی ہوں اس کے صحیح ہونے کی۔ خبر مختف بالقرائن کون سی ہوگی؟ وہ خبر واحد جس کا احاطہ کچھ زائد امور نے کیا ہو، مطلب اس کے ساتھ کچھ اور صفات بھی پائی جائیں۔ جو حدیث صحیح کے لیے شرائط ہے نا، ان کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی اس میں پائی جائیں، یا وہ زائد امور، زائد چیزیں اس سے مقترین ہو، مطلب اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں جو مقبول کو بطور شرطوں کے مطلوب ہیں۔ مطلب کہ حدیث مقبول کے لیے جو شرطیں ہوتی ہیں نا، حدیث مقبول کی جو صفات پہلے ہم نے بیان کی ہیں، 5 شرائط اس کے لیے بیان کی تھی نا، ان کے علاوہ کچھ اور شرائط جو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ہوں ان کو کہتے ہیں قرائن۔ وہ جس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے تو انہیں اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ خبر مختف بالقرائن۔ یہ زائد امور، یہ زائد شرطیں جب خبر واحد سے ملتی ہیں تو اسے قوت میں مزید بڑھا دیتی ہیں۔ وہ جو زائد شرائط ہے نا، وہ جو صفات ہیں، وہ جب خبر واحد کے ساتھ ملتی ہیں تو اسے مزید اس کی قوت کو بڑھا دیتی ہیں، مطلب اس کی صحت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی دوسری اخبار احاد پر خصوصیت قائم کرتے ہیں۔ بہت اردو میں مشکل الفاظ میں لکھے، مطلب یہ کہ ایک حدیث وہ ہے خبر واحد ہے، اس میں یہ 5 صفات حدیث صحیح والی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہیں، کچھ اور صفات بھی ہیں، اگر وہ کسی خبر واحد میں پائی جائیں گی تو وہ خبر واحد ان پہلے والی جو ہم نے بیان کی ہیں جن میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں ان سے بڑھ جائے گی۔ ایک وہ حدیث خبر واحد وہ ہے جس کے اندر وہ 5 شرطیں صحت کی پائی جاتی ہیں، کوئی خبر واحد وہ ہے جس کے اندر وہ 5 تو پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور صفات بھی ہیں جو ان 5 سے زائد ہیں، تو یہ حدیث ہے خبر واحد ہے، لیکن یہ اس حدیث سے کبھی ہو جائے گی جس میں یہ زائد صفات نہیں پائی جاتی۔ خبر واحد میں، خبر صحیح میں جو 5 شرائط کی صفات بیان کی ہیں ان کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہیں جو اس کی قوت کو بڑھا دیتی ہیں، جو اس کی صحت کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ تو جس حدیث میں ان 5 شرائط کے علاوہ یہ آنے والی شرائط جو آگے بیان کر رہے ہیں وہ پائی جائیں گی تو یہ حدیث جو خبر واحد یہ قوت میں اس خبر واحد سے زیادہ ہو جائے گی جس میں یہ زائد شرائط نہیں پائی جاتی۔ کیا بولا بلا؟ خبر واحد کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط بیان کی ہیں، کچھ اور شرائط بھی ہیں جو کہ اس کی صحت اور قوت کو، تو جس خبر واحد میں یہ والی شرائط پائی جائیں گی جو قوت کو بڑھا دیتی ہے، یہ زیادہ اچھی ہوگی، زیادہ صحیح ہوگی، زیادہ کمی ہوگی اس خبر واحد کے مقابلے میں جس میں یہ والی زائد شرائط نہیں پائی جاتی۔ شہزادی میں بول سی نا بعد میں کہے گی جی مجھے بولنا نہیں آتا ہوتا، کیا کہا ہے بلا؟ خبر واحد کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں بیان کی ہیں، کچھ ان کے علاوہ بھی شرائط ہیں جس حدیث میں یہ 5 شرائط کے علاوہ بھی شرائط کے صفات، وہ حدیث جو ہے وہ قوت میں زیادہ ہو جائے گی اس خبر واحد سے جس میں یہ زائد شرائط نہیں پائی جاتی ہیں۔ خبر مختف بالقرائن چند مشہور اقسام، اس کی چند مشہور اقسام یہ ہیں: وہ حدیث جسے شیخین نے بیان کیا ہو اور وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو۔ وہ حدیث جسے امام بخاری اور مسلم نے اور وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو، مطلب متواتر نہ ہو، متواتر نہ ہو تو دوسرا درجہ کون سا؟ خبر واحد کا۔ وہ خبر واحد ہو، یعنی آپ اس کو مختصر آسان یوں سمجھیں، جو تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو، متواتر نہ ہو تو وہ کیا ہوگی؟ خبر واحد ہوگی۔ تو بات یہ ہوئی کہ وہ خبر واحد جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہو تو اس کا درجہ اس خبر واحد سے بڑھ جائے گا جس کو ان بزرگوں نے روایت نہیں کیا۔
وہ خبر واحد جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہو. اور اس فن اس کا درجہ بڑھ جائے گا. کیوں بھلا کیوں بڑھ جائے گا؟ کیونکہ علم حدیث میں شیخین کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے ان دو ائمہ کے حدیث کے فن میں بلند مقام ہونے کی وجہ سے اس خبر واحد کا درجہ بڑھ جائے گا جسے انہوں نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہوگا. اور یہ دونوں حضرات صحیح احادیث کی تمییز میں، اب دیکھیں نا ہم نے کیا کہا تھا بھلا، جس کو امام بخاری مسلم اس خبر واحد کو روایت کیا ہو تو وہ دوسری اخبار احاد سے درجے میں زیادہ ہو جائے گی. جس حدیث کو بخاری اور جس خبر واحد کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہو اپنی کتابوں میں تو وہ باقی اخبار احاد سے درجے میں زیادہ ہو جائے گی. جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہو وہ خبر واحد باقی اخبار احاد جن کو انہوں نے روایت ان سے درجے میں زیادہ کیوں ہو جائے گی، اس کی 3 وجہ بیان کی. پہلی تو یہ کہ ان شیخین کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے، ان کی بلند مقام کی وجہ سے. عظمت و جلالت کا مطلب حدیث میں ان کے بلند مقام کی وجہ سے. نمبر 2 کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو دو بزرگ ہیں یہ احادیث صحیح اور غیر صحیح میں تمییز کرنے میں، فرق کرنے میں دوسرے محدثین سے زیادہ ہے. کیا دونوں حضرات صحیح حدیث کی تمییز میں دوسرے محدثین سے مقدم ہے، پیش ہے، آگے ہے. اور علماء کا ان دونوں کی کتابوں کو تلقی بالقبول کرنا، ان کو قبول کرنا اور ان کی کتابوں کو امت میں شرف قبولیت حاصل ہونا. بات پھر یہ ہے، بات ابھی تک ایک ہی بات ہوئی ہے. جس خبر واحد کو امام بخاری اور امام مسلم روایت کریں گے وہ باقی اخبار احاد سے، اخبار احاد خبر واحد کی جمع، باقی خبر واحد جو ہے ان سے زیادہ ہو جائے گی. کس وجہ سے؟ 3 وجوہ. ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے صحیح اور غیر صحیح میں زیادہ فرق کرنے کی وجہ سے، اور ان کی کتابوں کے امت نے ان کی کتابوں کو قبول کیا اس وجہ سے. امت نے ان کی کتابوں کو ان کی حدیث کا درجہ، خبر واحد کا درجہ بڑھ جائے گا. کس وجہ سے؟ ان کی عظمت جلالت کی وجہ سے، ان کے غیر حدیث سے صحیح اور غیر صحیح میں زیادہ تمیز اور فرق کرنے کی وجہ سے. اور نمبر 3 ان کی کتابوں کو امت نے قبول کیا اس وجہ سے اس حدیث کا درجہ بڑھ جائے گا. تلقی بالقبول یہ ایک اکیلا ایسا وصف ہے جو زیادہ قوی ہے، یعنی امت کا کثرت سے ان کی کتابوں کو قبول کرنا اور ان کی کتابوں کو بلند درجہ دینا. پوری امت جو ان کی کتابوں کو پڑھ رہی ہے تو تلقی بالقبول، امت کا ان کتابوں کو قبول کرنا یہ اکیلا ہی ایسا وصف ہے جو زیادہ قوی ہے. اور علم کا فائدہ دینے میں، علم سے مراد یقین کا فائدہ دینے میں بنسبت ان کے جو کثرت اسانید سے مروی ہیں لیکن تواتر کی حد سے قاصر ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو امت نے قبول کیا ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے جو کہ علم یعنی یقین کا فائدہ دینے میں زیادہ ہے. یعنی ان کی حدیث کو امت نے، ان کی کتابوں کو امت نے قبول کیا ہے، اس وجہ سے ان کی کتاب میں جب حدیث آ گئی تو اس کا درجہ زیادہ ہو گیا. یہ اکیلا درجہ بہت بڑا ہے. جس خبر واحد کو یہ اپنی کتاب میں روایت کریں گے اس کا درجہ زیادہ ہو جائے گا. اس کی 3 وجہ بیان کی تھی. آخری وجہ کیا؟ تلقی بالقبول. تو کہتے ہیں کہ یہ ان پہلی وجہ سے زیادہ، پہلی وجہ میں سے بلند وجہ ہے اس صحیح بخاری کو قبول کرنے کی، کیونکہ امت نے ان کی کتابوں کو قبول کیا. ان کا تلقی بالقبول یہ اکیلا وصف اتنا قوی ہے کہ وہ خبر واحد جو کہ متواتر کی حد کو نہیں پہنچی، وہ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو تواتر کی حد کو نہیں پہنچی تو وہ کیا ہونی ہے؟ خبر واحد. تواتر کی حد تک پہنچنے سے قاصر ہے، تواتر کی حد کو نہیں پہنچی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر واحد. تو خبر واحد کو ان کی کتابوں میں روایت ہونا اور جن کی کتابوں کو امت نے قبول کیا ہے یہ اس کا درجہ بڑھا ہے. تو اسی بات کو دوبارہ انہوں نے ایک اور انداز میں کیا ہے. تلقی بالقبول جو بہت بڑا وصف ہے، اور اس وصف کی وجہ سے جو خبر واحد ان کی کتاب میں آئے گی تو اس کا درجہ زیادہ ہو جائے گا. ان احادیث سے جو خبر واحد ہیں جو تواتر کی حد کو نہیں پہنچی ان سے درجہ زیادہ ہو جائے گا. نمبر 2 حدیث مختف بالقرائن کی دوسری قسم. پہلی قسم کیا تھی؟ مختف بالقرائن کا مطلب کیا تھا؟
کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو 5 شرائط ہیں ان کے علاوہ کچھ اور وجوہ بھی ہوتی ہیں حدیث کو زیادہ صحیح قرار دینے کی. ان وجوہ کو کیا بولتے ہیں؟ قرائن. اور جس حدیث کے ساتھ ملی ہوں گے وہ قرائن، جس حدیث میں وہ دلائل وہ قرائن ہوں گے، مثلا خبر واحد جس کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. اور خبر واحد اور خبر واحد جو اس کا درجہ زیادہ ہے، درجہ زیادہ کچھ کس وجہ سے ہے؟ ان وجوہ سے جو ہم نے بیان کیا ابھی کہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے. تو وہ درجہ جس وجہ سے زیادہ ہے نا، جن وجوہ سے، ان وجوہ کو کیا بولتے ہیں؟ قرائن. وہ جن حدیثوں کے ساتھ وہ قرائن ملے انہیں کیا بولتے ہیں؟ حدیث محتف بالقرائن. حدیث محتف بالقرائن کی دوسری قسم وہ مشہور حدیث جس کی سندیں اور طرق مختلف ہوں اور وہ تمام کے تمام راویوں کے ضعف اور علل سے پاک ہوں. وہ حدیث خبر واحد جس کی بہت ساری سندیں ہوں. سندیں اور ترک اور سندیں ایک ہی چیز ہے. جس کی سندیں اور ترکن لفظ اصل میں ترک مختلف ہوں اور وہ ان کے جتنے بھی راوی ہیں اس کی زیادہ سندیں ہوں، مطلب ایک سے زیادہ سندیں ہوں، اور جتنے بھی راوی ہیں وہ ضعف سے اور علل سے پاک ہو، نہ ان میں کوئی ضعیف راوی ہوں اور نہ ان میں کوئی مخفی علتیں ہوں جس کی وجہ سے راویوں پر اعتراض ہوتا ہے. خبر محتف بالقرائن کی دوسری قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم کیا تھی؟ وہ جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہو. درمیان میں جو باتیں بیان کی نا وہ بخاری مسلم کی خصوصیات بیان کی ہے. بات اتنی اب تک ہوئی ہے کیا؟ حدیث خبر واحد جس کو بخاری مسلم نے بیان کیا ہو تو وہ حدیث کا درجہ باقی اخبار واحد سے بڑھ جاتا ہے ان قرائن کی وجہ سے جو امام بخاری اور مسلم میں پائے جاتے ہیں یا ان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں. دوسری وجہ کیا کہ حدیث محتف بالقرائن میں دوسری قسم وہ ہے جس کو سندیں زیادہ ہوں، جس کی سندیں ایک سے زیادہ ہوں اور ان کو اور جتنے بھی راوی ہیں ان میں کوئی ضعف اور علل نہ ہو. وہ خبر واحد جس کو مسلسل اور لگاتار حافظ اور متقن مضبوط حافظے والے راویوں نے روایت کیا ہو اس کا وہ بھی خبر واحد جو ہے یہ اس قرینے اس وجہ سے وہ خبر واحد اس خبر واحد کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے. وہ خبر واحد جس کے ساتھ کچھ قرینے ملے ہوئے ہوں اس کا درجہ باقی اخبار احاد سے بڑھ جاتا ہے. تو تیسرا قرینہ کون سا تھا اس میں؟ کہ اسے مسلسل سارے راوی جتنے بھی روایت کرنے والے وہ سارے کے سارے حافظ متقن ہو، صحیح حافظے والے ہو، اس حیثیت سے کہ وہ روایت غریب نہ ہو. وہ روایت وہ حدیث غریب تو نہ ہو، غریب نہ ہو. وہ خبر واحد جو ہے وہ غریب نہ ہو اور ہر زمانے میں اس کو جتنے بھی راوی روایت کرنے والے ہیں وہ سارے کیا ہوں. جی اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی نے اپنے استاد امام مالک سے روایت کیا. امام شافعی سے روایت کرنے میں امام احمد کے ساتھ کوئی دوسرا شریک بھی ہو اور امام مالک سے بیان کرنے میں امام شافعی کا کوئی اور موافق اور شریک ہو. جس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے کس سے بیان کیا؟ اپنے استاد امام اور انہوں نے روایت کیا. یہ اس حدیث کا درجہ پہلے ہی بڑا ہے کیونکہ اس میں اتنے فقی محدث، فقی بھی اور محدث بھی ہیں تینوں شخصیات ہیں، تو اتنے بڑے مجتہد جس میں آ گئے ہیں اس حدیث کا درجہ پہلے ہی زیادہ ہے. لیکن اگر اس کو مسلسل اس کو یہی بات کہ اسے مسلسل اور کن راویوں نے روایت کیا ہو جو حافظ ہوں حدیث کے اور متقن ہوں، مثلا مضبوط حافظے والے ہوں، تو اس حدیث کا درجہ بھی وہ خبر واحد پھر ملا کے پچھلی بات جوڑے وہ خبر واحد جس کو مسلسل سارے متقن اور راوی روایت کریں اس کا درجہ اس حدیث سے بڑھ جاتا ہے جس کو مسلسل اس طرح کے راوی روایت کرنے والے نہ ہو. وہ خبر واحد جس کو رخسار متاشی تانیہ رانی کنزا منیر کدھر گئی ہے؟ خدیجہ شاہین کیوں چھوڑ گئی ہے بھائی؟ انہوں نے دسیا نہ بایا نہ کو بتایا نہ کچھ. 3 4 سال میں نہ پڑھتا ہے اور پھر بتاتا بھی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو وہ خبر واحد جس کو مسلسل تمام راوی جس میں کیا ہوں اس حدیث کا درجہ باقی اخبار احاد سے بڑھ جاتا ہے.
اخبار مختف بالقرائن کا حکم اخبار یا خبر واحد اور مقبول میں سے یہ خبر باقی تمام خبروں سے راجع ہوتی ہے. خبر واحد میں سے وہ خبر جس کے ساتھ یہ قرائن مل جائیں. ان تین قرینوں میں اس کو قرینہ مل جائے. تین قرینے کون سے؟ ان کو بخاری مسلم روایت کرے, یا پھر اس کی سندیں زیادہ ہو, یا پھر مسلسل لگاتار اس میں سارے راوی متقن ہو. یہ جو خبر واحد ہے یہ باقی اخبار احاد سے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. یہ خبر باقی تمام سے راجع ہوتی ہے. اگر مختف بالقرائن خبر کا کسی دوسری مقبول خبر کے ساتھ تعارض ہو جائے, وہ حدیث وہ خبر واحد جس میں یہ قرینے پائے جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک قرینہ پایا جاتا ہے, اگر اس کا دوسری مقبول حدیثوں کے ساتھ تعارض آ جائے, مقابلہ آ جائے, تو خبر مختف بالقرائن کو مقدم کرتے ہیں. وہ حدیث خبر واحد جس میں ایک حکم خبر واحد جس میں یہ ان قرائن میں اس کو قرینہ پایا جاتا ہے, اس میں کوئی حکم بیان ہوا, کوئی مسئلہ بیان ہوا, کوئی اور حدیث ہے وہ بھی خبر واحد ہے, لیکن اس میں یہ والے قرینے اس میں نہیں پائے جاتے, اس میں حکم اس کے مخالف آیا ہے, تو یہ جو خبر مختف بالقرائن ہے اس کا درجہ زیادہ ہوگا, اس کو قبول کر لیں گے. اور اس کے مقابل جو خبر واحد جس میں یہ والے قرینوں میں اس کو قرینہ اس کو چھوڑ دیں گے. تعارض مانا مخالفت آ جائے, مانا مخالف ہو دو حدیثوں کا, تو اس خبر روایت کو لیں گے جو خبر مختف بال جو ان قرینوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ملی ہوئی ہے. کون سے قرینے ہیں کہ یا تو بخاری مسلم روایت کریں, یا اس کی سندیں زیادہ ہوں, تو یا پھر اس کے سارے راوی کیا ہوں, مجتہد ہوں, حافظ اور متقن ہوں.